السلام علیکم. اچھا، آج کا ٹاپک اچھا ہے اور اس میں ایک تو ہمارے اسکول کے حوالے سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ جی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے نقصانات کیا ہیں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جی ہمارا اسکول پیرنٹ ٹیچر میٹنگز کو کیوں اوائڈ کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا، اور کیوں اس کو بند کر دیا. دیکھیں، مسلسل ہمیں جو ہے ریسرچ کرتے رہنا چاہیے کہ جی ہم جو بھی سٹیپس لے رہے ہیں، جو عملز کر رہے ہیں، تو ان کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے، انالائز نہیں کریں گے، تو ہم وہ سٹیپ، وہ غلطیاں جو دوسرے اسکول فیشن کی شکل میں دہراتے جا رہے ہیں، اس سے معاشرے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے یا ایک اسٹوڈنٹ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میرے حوالے سے جس طرح کی پاکستان کے اسکولوں میں ہوتی ہے وہ اور نقصان دہ ہے. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ اسکول جو ہے وہ معاشرتی تربیت گاہ ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں قرآن کو، تو قرآن میں انگریز تک یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کے اندر 90 سے 95% معاشرتی تربیت ہے. ایتھکس پڑھائی گئی ہے کہ کیا کرو، کیسے اٹھو، کیسے سو، کیسے کھاؤ، کیسے پہنو، تاکہ لوگوں سے کس طرح بات کرو، آپ کا بیہیویئر کیا ہو. یہ تمام چیزیں معاشرتی تربیت ہیں. زکوٰۃ دو، اس سے معاشرے کس طرح بہتر ہوتا ہے. آپ نے خیرات اور صدقات دو، کس طرح اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ پورا ضابطہ حیات ہے قرآن، جو اسکول کے تھرو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کہ جی اسکول جو ہے بچے کی وہ تربیت کرتا ہے جو ہمارے اسلامی معاشرے کی تربیت ہے. بھائی چارہ سکھانا، برداشت سکھانا، یہ ساری چیزیں. اچھا، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو اسراف، کہ ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بچے کو اسراف سکھا رہے ہیں. آج کل آپ تمام اسکولوں کو دیکھیں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں وہ بیلون سے پورا سجا دیا، آرٹ ورک ٹیچرز نے آ کے انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے سیکھ کے آرٹ ورک کر دیا. اتنی مہنگی اسٹیشنری منگائی، امپورٹ بل بنا، کیونکہ ظاہر ہے ہم ساری اسٹیشنری امپورٹ کرتے ہیں. اگر غبارے بھی پاکستان میں بنتے ہیں تو اس کا جو لیٹکس ہے وہ بھی ملیشیا سے آتا ہے، یعنی جو اس کا لیکوڈ ہوتا ہے وہ بھی ملیشیا سے امپورٹ ہوتا ہے، ڈالرز میں امپورٹ ہوتا ہے. اب وہ غبارے آج لگے، ہزاروں غبارے لگے، پھٹ گئے، ختم ہو گئے. تو بچے کے اوپر اور بچے کے پیرنٹس پہ ایک بوجھ. پہلے تو یہ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے اہم چیز کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں پیرنٹس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح ٹیچرز کو کلیم کریں، بلیم کریں اور ڈاؤن کر دیں. اچھا، دوسری چیز اسکول مینجمنٹ کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی ٹیچرز کو بیٹھا دیتی ہیں کوآرڈینیٹر بنا کے جس کی انگلش اچھی ہو. جو پیرنٹس ہیں انگلش بولنا نہیں جانتے، وہ آئے یا والدہ آئیں، ان کے اوپر انگلش سے بھوچاڑ کر دی اور وہ احساس کمتری میں دب گئی. بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی، بات نہیں کر پا رہی، تو ماں سے تھوڑا سا بدظن ہو جاتا ہے یا ماں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور وہ اس کے اوپر ایک احساس کمتری چھا جاتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میری ماں نہ آئے، کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکی اس ٹیچر کا جو انگلش میں بات کر رہے. اچھا، دوسری طرف اگر کوئی پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں، اس کو میں تو نہیں کہتا کہ جی انگلش بولنے جانتے تو پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے آ کے دباؤ ڈالا اپنی، چاہے کمیونیکیشن سے یا کسی بھی طریقے سے، یا ٹیچرز کی غلطیاں نکالیں بہت ساری کاپیز میں یا فائل میں سے کہ جی یہ غلط ہے، یہ اسپیلنگ چیک آپ نے غلط کیا، یہ غلط کیا، وہ کر کے آپ نے بچے کے سامنے ٹیچر کو ڈیگریڈ کر دیا. پھر زندگی بھر وہ بچہ اس ٹیچر سے پڑھے گا ہی نہیں. دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹیچرز کو بچے کے سامنے بلیم نہ کریں یا اس کی خامیاں نہ نکالیں، اس کی برائی نہ کریں، کیونکہ سب سے زیادہ بچہ اپنی ٹیچر سے انسپائر ہوتا ہے. گھر میں جاتا ہے بچہ تو آپ دیکھیں اپنی ٹیچر کی بات کرتا ہے کہ ٹیچر اس طرح لکھتی ہیں، اس طرح بیٹھتی ہیں، اس طرح، تو پورا بیہیویئر ٹرانسفارم ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے ٹیچرز کا بچے کے اندر، اور وہ ٹیچر آئیڈیل ہوتی ہے. اس کو جا کے ماں باپ جو ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں اس کی نفی کر دیتے ہیں. اچھا، مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ جی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے. وہ ایک فائل لیتے ہیں، پہلا سیمسٹر گزرا، وہ فائل اٹھائی، پیرنٹس کے سامنے رکھ دی اور 10 بچے کی برائیاں کر دی.
اچھا، ایک صاحب اسکول کے آنرس تھے، ان سے میں نے پوچھا بھائی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ سے آپ کو کیا فائدہ؟ کہنے لگے بھائی یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں، یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے جو پیرنٹس آتے ہیں تو ظاہر ان کے جو چھوٹے بچے بھی ہیں، ہم اپنا ماحول، اپنا انوائرمنٹ اور اپنا آرٹ ورک اور ٹیچرز کا بیہیویئر اور یہ اور وہ چیزیں ان کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے نیکسٹ چائلڈ کو بھی ہمارے یہاں کرائیں۔ ہمیں ان کو ڈپریس کرنا ہوتا ہے یا امپریس کرنا ہوتا ہے۔ میں اسے ڈپریس کہتا ہوں کہ آپ نے 2 ٹیچرز بٹھا دی، انگلش بولتی ہوئی دکھا دی۔ انگلش کوئی تعلیم کا معیار تھوڑی، یہ ایک کمیونیکیشن اسکل ہے، اور انگلش تو اس سے بولنی چاہیے جسے اردو نہیں آتی ہو۔ اگر اردو سمجھتا ہے تو آپ اس کو بیسٹ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنی زبان میں۔ اگر سندھی ہے تو وہ بہترین کمیونیکیٹ کر سکتا ہے سندھی میں، اور جو کیفیت ہے وہ بتائے۔ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس میں بچے کی شمولیت ضروری نہیں سمجھی جائے، بچہ شامل ہی نہ ہو۔ پیرنٹس آئیں، ٹیچر سے بیٹھیں، ٹیچر بتائے کہ بھئی اس میں یہ بیہیویئر چینج آ رہی ہے، یہ اس طرح بات کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے، آپ اس چیز کو کنٹرول کریں، آپ بھی تربیت کریں، ہم بھی کریں۔ اسکول، اچھا پیرنٹ سمجھتے ہیں ساری تربیت کا بوجھ اسکول کے اوپر ہے۔ بھئی اسکول تو 4 گھنٹے کا ہے، آپ 4 گھنٹے برف جمائیں، 20 گھنٹوں سے دھوپ میں رکھ دیں تو پگھل ہی جائے گی۔ تو گھر میں تو 20 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے تو ہم اس میں ایک پالش کر دیتے ہیں، اس کی چمک کو برقرار رکھنا تو پیرنٹس کا تعلق ہے نا۔ اب سلسلہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر ایک بیٹل آف وٹس چل جاتی ہے۔ پیرنٹ چاہتے ہیں ہم کسی طرح سے انہیں ڈیگریڈ کر دیں، اگر انہوں نے فیس نہیں دی ہوئی ہوتی تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں اس کو فائل نہیں دی جاتی، بچے کے سامنے خود یہ ساری تماشے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پیرنٹ بھی جان بوجھ کے نہیں دیتے۔ سب سے چیز آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مہنگی یہ ہو جاتی ہے تعلیم، جیسے چینی مہنگی، دنیا کی ہر اشیاء مہنگی ہو جائے لیکن چینی پہ 5 روپے یا آٹے پہ 10 روپے بڑھ جائیں تو بہت مہنگائی ہو گئی۔ اسی طرح جب بھی آپ سنیں اسکول کی فیس نہیں دے سکتے، سب کچھ ہو رہا ہوگا، تقریب ہو رہی ہوگی، سالگرہ ہو رہی ہوگی بچے کی، لاکھوں روپے اس کے سالگرہ پہ اور عقیقے پہ اڑا دیں گے، اسکول کی 2000 فیس دیتے ہوئے مہنگائی ہے، نہیں دے سکتے، تنگ کرتے ہیں۔ تو سارا سلسلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹیچرز کو بہت اوپر رکھنا چاہیے۔ اچھا، اور یہ جو آرٹ ورک کا چکر چل گیا ہے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں اسکول کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، وہ اسٹیشنری سے جو بچوں سے منگائی جاتی ہے، تو اس سے بچوں میں صرف آپ اسراف سکھا رہے ہیں کہ ان نیسیسری اسراف کرو، ڈسپلے کرو۔ وہ بچہ تو بناتا بھی نہیں۔ اتنا آرٹ ورک اٹھا کے دیکھیں، اتنا آرٹ ورک سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اتنے بیلونز، آج کل آپ دیکھیں 100 بیلون بھی جو ہے 5 روپے کا ایک بیلون ہے، اگر آپ نے 100 بیلون بھی لگا دیے 5 سے 10 روپے کا تو 1000-2000 روپے تو آپ نے ویسے ہی اڑا دیے۔ تو اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ آپ خود مہنگائی کر رہے ہیں، اتنا پیپر اس پہ ضائع ہو رہا ہے، امپورٹ کے اوپر پیپر، آج کل پیپر ویسے ہی مہنگا ہوا ہے، دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے، پیپر لیس آفس بنے، پیپر لیس اسکول ہو، پیپرز کم سے کم خرچ ہو۔ آج کل آپ دیکھیں الیکٹرسٹی اور سوئی گیس کے بل بھی چھوٹے کر دیے، ریڈیوس کر دیے کہ ایک A4 سائز میں 2 بل بنے تاکہ پیپر کی بچت ہو، امپورٹ کی بچت ہو، امپورٹ کا بل کم ہو۔ تو سب سے بڑا نقصان جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر میں بہت تبدیلی آتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کے سامنے آپ یا تو اس کی ٹیچر کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا اسکول کا اسٹاف جو ہے اس کے پیرنٹس کو ڈیگریڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بیٹل آف وٹ چلتی ہے، اکثر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ چیخم پکار ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے یہ چیخ رہے ہیں ادھر سے یہ چیخ رہے ہیں، کوئی سیٹسفائی نہیں جاتا۔ اچھا، اگر جو بالکل ہی کچھ ہے، یا تو اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ بچے کو ٹیوشن لگا دیں، اپ ٹو مارک نہیں ہے، محنت کرائیں۔ بھئی کیا محنت کرائیں؟ وہ اسکول میں آیا ہے، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ویکنیس کو دور کرے، اس کو سیکھنا سکھائے۔ ٹیوشن تو حل نہیں ہے، میں تو ٹیوشن کے سخت خلاف ہوں، کیونکہ ٹیوشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو سوچنے کا کام ہی نہیں دیا، اس کی جگہ ٹیوٹر سوچ رہا ہے گھر پہ۔ آپ نے دیا، ٹیوٹر کیا کرتا ہے؟ ڈیلی ڈائری کرا دیتا ہے کہ جو ڈائری ملی اس کو پیرنٹس نہیں کرا سکتے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، ٹائم کی وجہ سے، یا انہیں خود پڑھنا نہیں آتا، تو وہ ٹیوٹر رکھ دیتے، وہاں بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو ٹیوٹر جو ہے وہ اس بچے کی جگہ سوچ لیتا ہے، ہوم ورک ملتا ہے بچے کو کہ بھائی گھر پہ جاؤ
क्लास रूम में जो तुम्हें सिखाया उस जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन खुद करो, सेल्फ टेस्ट लो कि तुम्हें आया नहीं आया। अगर नहीं आया दूसरे दिन टीचर भी तुम्हें बताए, वो तो ट्यूटर उसको सॉल्व करके दे देता है। इसलिए बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती नहीं, वो इन्फॉर्मेटिव ही नहीं होता, वो तो एक रट्टा लगाता है। एग्जाम से 4 दिन पहले 4 सवालों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो दिया, उसकी परसेंटेज आ गई 98%, 99। अब मैं कहता हूँ भाई 98, 99 उर्दू इंग्लिश में कैसे आ सकते हैं? इसका मतलब है टीचर ने गलतियाँ निकाली नहीं, टीचर को गलतियाँ निकालनी आई नहीं। क्योंकि लैंग्वेजेस के अंदर पंक्चुएशंस के मार्क्स होते हैं, राइटिंग के मार्क्स होते हैं, ग्रामर के मार्क्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। वो क्या वो परफेक्ट हो जाएगा? और 9 के 9, 8 के 8 सब्जेक्ट में उसके 99, 98 परसेंटेज आ रही है। कोई बच्चा भी, एक्सेप्शनल केस भी, 8 सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि 8 सब्जेक्ट में अब आप बता रहे हैं कि जी 99% आ रहे हैं, तो वो जो रटे हुए क्वेश्चंस हैं जो उसको पता चल गए या हेल्प हो गई, उसने वो प्रेजेंट कर दिए और 98, 99%। एग्ज़ाम तो आप किसी तरीके से ये नहीं जान सकते कि जी एग्ज़ाम की वजह से बच्चा जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बच्चा इंटेलिजेंट है या वो बड़ा लिटरेट हो गया। उसके तो बिहेवियर भी है। अब देखिए एग्ज़ाम पे आप कैसे डिसाइड करेंगे? अगर एक बच्चे ने बड़ी तैयारी की, बहुत नॉलेजफुल है, उसने सीखना भी सीख लिया, हर कुछ हो गया, और वो जिस दिन इसका एग्ज़ाम है उस दिन बीमार पड़ गया तो फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो गया, पोजीशन नहीं लाया। यहाँ तो पोजीशन की जंग चल रही है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि होनी नहीं चाहिए। जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसकी असेसमेंट टीचर्स को होना चाहिए, वो देखे टीचर्स उसकी फाइल को कि भाई वो किस सब्जेक्ट में वीक है, स्पेलिंग उसकी इम्प्रूव करनी है, स्पेलिंग इम्प्रूव करा दें नेक्स्ट टर्म में, राइटिंग इम्प्रूव करानी है, राइटिंग करा दें, वोकैबुलरी में वीक है वोकैबुलरी अपडेट कर दें, ग्रामर्स में वीक है ग्रामर में उसको अपडेट कर दें, मैथ के किस सेक्शन में वीक है वो सिखा दें और उसको सीखना सिखाएं। ये काम है असेसमेंट का। ये थोड़ी है कि जी अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए आपने पेरेंट्स को बुला लिया सैटरडे वाले दिन, स्कूल को रीडेकोरेट किया, मैनेजमेंट दिखा दी, एसी चला दिया और आर्ट वर्क दिखा दिया और ये पेरेंट मीटिंग हो गई। पेरेंट को डिप्रेस कर दिया कि जी तुम्हारा बच्चा नालायक है, बेकार है और ये, और हम इसे निकाल देंगे, उसे वार्निंग दे रहे हैं। तो अब वो फिर फीस बढ़ा दी, वार्निंग दे के फीस बढ़ा देते हैं। अब पेरेंट बेचारे खामोश कि जी हमें तो एक वार्निंग मिल गई, इतनी मुश्किल से हमने एडमिशन कराया, एडमिशन की इतनी हैवी फीस करी, अगर ये निकाल देते हैं हम दूसरे स्कूल में कहाँ जाए। तो ये सारा सिलसिला है। इसलिए मैं पेरेंट टीचर मीटिंग्स को अवॉइड करता हूँ। हाँ एनुअल हो, उसमें भी वो ये ना हो कि जी एनुअल फंक्शन हो रहा है उसमें डांस और ये वो करके, उसमें एक तरीके से पुरवकार तरीके से तकरीब करके और स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए उसकी तमाम पूरे साल की मेहनत को चंद अल्फाज में डिस्क्राइब करके, तमाम पेरेंट्स के सामने डिस्क्राइब करके उसको मोटिवेट किया जाए। ठीक है, थैंक यू।